اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا: مسلسل پریشانی اور وہ سوچیں جو ذہن پر چھا جاتی ہیں، جنہیں ہم اکثر حد سے زیادہ سوچنا کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے، مضامین ہیں، کچھ ورک بکس بھی ہیں جو خود مدد کے لیے ہیں، اور یہ زیادہ تر علمی سلوک تھراپی یعنی جسے CBT کہتے ہیں اسی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ سوچنا یہ ہے کیا اصل میں، ہوتا کیوں ہے، اور ان ذرائع کی مدد سے کچھ عملی حکمت عملیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے۔ ذرائع جیسے قومی آواز کا ایک مضمون ہے، وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف بہت زیادہ سوچنا ہی نہیں ہے، بعض اوقات یہ ایک باقاعدہ مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر ماضی یا مستقبل کی منفی سوچیں ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، خود کو الزام دینا اور اس کا اثر پھر آپ کی نیند پر، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت، یہاں تک کہ فیصلے کرنے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اوہ! جی، اور ایک سیڈر ورک بک ہے، وہ اسے گیڈ یعنی جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر سے بھی جوڑتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ذہن تک نہیں رہتا، پوری زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ تو پھر ایک طرح کا منفی چکر بن جاتا ہے نا؟ بالکل، وہ سیڈر ورک بکس یہی بتاتی ہیں کہ کیسے خیالات، پھر احساسات، جسمانی علامات جو ہوتی ہیں اور ہمارا رویہ، یہ سب مل کر ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اور اس چکر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ایک چیز جو اس چکر کو آپ کہہ لیں مزید مضبوط کرتی ہے، وہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر یقینی صورتحال کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ ماننے لگتے ہیں کہ پریشان ہونا شاید انہیں آنے والی مشکلات کے لیے تیار کر رہا ہے، حالانکہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ پریشانی کو مددگار سمجھا جائے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ذرائع اس چکر کو توڑنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ جیسے آپ نے سیڈر ورک بک کا ذکر کیا، اس میں ایک پریشانی کا وقت یا وری ٹائم ٹیکنیک ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ہاں، یہ تھوڑا الٹا ضرور لگتا ہے شروع میں، لیکن یہ کافی مؤثر ٹیکنیک ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ دن بھر اپنی پریشانیوں میں الجھے رہنے کے بجائے انہیں لکھتے جائیں، اور پھر دن میں ایک مخصوص وقت، جیسے شام کو کوئی 20 منٹ، صرف ان پریشانیوں پر سوچنے کے لیے رکھ دیں۔ اچھا، جی، اس سے ہوتا یہ ہے کہ باقی دن آپ اپنے کاموں پر، حال پر زیادہ بہتر توجہ دے پاتے ہیں۔ تو گویا پریشانی کو ایک وقت دے کر باقی دن کے لیے اسے سائٹ پر کر دینا۔ واہ! اور ان پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے انہیں تقسیم کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں، ایک اور مفید تکنیک جو سیڈر ورک بک میں ہے، وہ پریشانیوں کی درجہ بندی کرنا ہے۔ یہ پہچاننا کہ کیا یہ کوئی غیر اہم پریشانی ہے جسے چھوڑا جا سکتا ہے، یا یہ اہم ہے اور قابل حل بھی ہے، یعنی ایک عملی پریشانی، یا پھر یہ اہم تو ہے لیکن ہمارے اختیار سے باہر ہے، جیسے وہ کیا ہوگا اگر والی سوچ، فرضی پریشانیاں۔ صحیح۔ تو جو عملی پریشانیاں ہیں جن کا کچھ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے بھی کوئی منظم طریقہ ہے؟ بالکل، ذرائع خاص طور پر وہی سیڈر ورک بکس مسئلہ حل کرنے یعنی پرابلم سالونگ کا ایک باقاعدہ مرحلہ وار طریقہ بتاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے تو مسئلے کو واضح طور پر سمجھیں، ٹھیک؟ پھر جتنے ممکنہ حل ہو سکتے ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں، پھر ہر حل کے فائدے اور نقصان کیا ہیں ان کا تجزیہ کریں، پھر ایک بہترین حل منتخب کریں، اس کا منصوبہ بنائیں، اس پر عمل کریں اور آخر میں دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلا۔ یعنی قدم بقدم۔ جی، اور اگر مسئلہ بہت بڑا لگے تو اسے چھوٹے قابل انتظام حصوں میں بانٹ لینا بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ تو بہت عملی طریقہ ہے۔ یہ تو ہو گئی عملی پریشانیوں کی بات، لیکن ان منفی سوچوں کا کیا کریں جو بس خود بخود ذہن میں آتی رہتی ہیں؟ کچھ ذرائع جیسے ہیلتھ لائن، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہیلتھ لائن انہیں ANTs کہتا ہے، آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس۔ اچھا، ANTs، چونٹیوں کی طرح؟ جی بالکل، اور وہ زور دیتے ہیں کہ انہیں پہچانیں اور پھر انہیں چیلنج کریں۔ یعنی جب کوئی منفی خیال آئے تو رک کر خود سے پوچھیں، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا اس کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی ثبوت ہے اس کا؟ یعنی ان پر سوال اٹھانا۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ذہن سازی یعنی مائنڈ فلنس کی مشقیں وہ بھی بہت مددگار ہیں۔
جیسے بہت سادہ چیزیں، کھانے کے دوران پوری توجہ صرف کھانے پر دینا، یا باہر چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے ارد گرد کی آوازوں، مناظر پر دھیان دینا، یہ ذہن کو حال میں لاتی ہیں۔ اور اپنی توجہ شاید مثبت چیزوں کی طرف لگانا بھی ضروری ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جن سے خوشی ملتی ہو، جیسے کوئی نیا مشغلہ اختیار کرنا۔ جی ہاں، یا